إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. اس کے سوا نہیں کہ حرام کیا اوپر تمہارے مردار اور خون اور گوشت سور کا اور وہ جو ذبح کیا گیا اس کو واسطے غیر خدا کے. پس جو کوئی مجبور ہو نہ خواہش کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا پس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے. تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور تفسیر جو اس کو لکھا جاتا ہے ویسے ہے کہ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور وہ جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا. تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو پاک اور حلال چیزیں کھانے کا حکم ہوا. اب حرام چیزوں سے بچنے کا فرمان ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں یعنی طیبات جو نا طیب غذا جو ہم بولے تھے طیبات کھانے کا ذکر تھا جن کی تفصیل بہت دشوار تھی. اب حرام چیزوں کا ذکر ہے تاکہ اس سے حلال کا پتہ لگ جائے. بھائی سب حلال اور سب طیب بولنا مشکل ہے نا, اتنا سب انکلوڈ نہیں کر سکتے. اس لیے حرام جو واضح ہو گیا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اگر حرام ہے تو باقی سب جو ہے نا وہ حلال ہے. ان کے سوا سب حلال. پچھلی آیتوں میں غذا کے متعلق مشرکین کی غلطی اور مومنین کی درستگی کا ذکر تھا کہ مشرکین نہ کھانے کی چیز کو کھا جاتے ہیں اور کھانے کی چیز سے بچتے ہیں اور مومنین اس کے برعکس ہیں. اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. انما حرم علیکم, انما حصر کے لیے استعمال حصر کے لیے ہے جس کی تحقیق انشاءاللہ سوال و جواب میں آئے گی. حرما کا مادہ حرمن ہے جس کے لفظی معنی ہے محرومی یا باز رہنا. بزرگ چیزوں کو محترم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی بے ادبی سے باز رہنا چاہیے. محترم بولتے نا ابھی حرم لفظ استعمال ہوا اس وجہ سے. زمین مکے کو حرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں شکار وغیرہ سے باز رہنا پڑتا ہے. ناجائز چیزوں کو حرام کہنے کی یہی وجہ ہے کہ ان کے استعمال سے باز رکھا گیا. غرض کہ لفظ حرام ایک ہے. اب یہ سمجھنا ہے آپ کو, لفظ حرام جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, لیکن اگر اس کی نسبت کعبے یا مسجد کی طرف ہوتی ہو تو یہ لفظ عزت کا ہے. جیسا مسجد حرمین بولتے ہیں تو کعبے کے طرف یا مسجد کی طرف اس کی نسبت اگر ہو گئی تو پھر یہ عزت والا لفظ ہو جائے گا. اور اگر کتے بلی کی طرف ہو تو لفظ اہانت والا ہو جائے گا. اب جیسا کہ مثال کے طور پر یعنی بشیر جو بولتا ہے نا جیسا نبی کی صفت ہو تو اس کے معنی ہے اللہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صفت. یعنی ہم جو بولتے ہیں بشیر بولے مثال کے طور پر اور نبی کی طرف اشارہ کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی صفت کی طرف اشارہ ہو جائے گا. لما خلقت بیدی, اگر ہماری صفت ہو یعنی ہم عام انسانوں کی صفت ہو تو معنی ہے ظاہری بشر والی چیز یعنی کامن چیز ظاہری بشر والی چیز. جب کفار کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ شر والی چیز, شر خیر کے مقابل. غرض کے ایک لفظ کے معنی منسوب الیہ سے ہوتے ہیں یعنی جس کی طرف اشارہ ہے اس کے حساب سے اس کے معنی نکلیں گے. تو ویسے حرم لفظ استعمال ہوا یا حرم لفظ جو اس کا جز ہے جو استعمال ہوا اگر مسجد اور کعبے کی طرف ہوگا تو عزت والا ہو جائے گا. ویسے جانور وغیرہ کی طرف ہو جائے گا تو پھر وہ عزت والا نہیں بلکہ جو ہے نا اس سے بچنے والی چیز ہو جائے گی. تو جیسے نسبت لفظ کو کی جائے گی اس سے اس کے معنی نکلیں. اگرچہ لفظ حرما متعلق ہے مگر گزشتہ کلو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کھانے کی حرمت مراد ہے. یعنی اب یہاں تو الگ آیا لفظ لیکن پہلے کلو لفظ استعمال ہوا اسی لیے جو ہے نا اس کی نسبت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کھانے کے لیے استعمال ہوا کیونکہ مردار وغیرہ کا کھانا ہی حرام ہے. باقی کھال بال اور پتا وغیرہ استعمال میں آ سکتا ہے. اس کی چربی وغیرہ سے روشنی کرنا لکڑی پہ ملنا جائز ہے. تو نا پالش وغیرہ کرتے لکڑی پہ وغیرہ اور کبھی جلا کے روشنی کرتے چربی اس کے لیے وہ جائز ہے. علیکم میں یا تو مسلمانوں ہی سے خطاب ہے یعنی اے مسلمانوں اگرچہ کفار بھی تمہاری طرح انسان ہے مگر تم اس پاک محبوب کی پاکیزہ امت ہو. تمہاری غذا بھی پاکیزہ چاہیے. بلبل پھول چوس کر جیتی ہے گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے. اس لیے کہلے والے نے ایک شعر یہاں کہا ہے کہ اپنی ملت کو خیاس اقوام عالم پر نہ کر ہے جدا تعمیر میں قوم رسول ہاشمی. سبحان اللہ سبحان. بولے دنیا والے اگر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے جو ہے نا ان کو فالو مت کرو. تو خاص ہے تو وہ ہاشمی جو ہے نا نبی کی امت بن گیا ہے. تو اب جو ہے نا خاص ہو گیا. جو مسلمان کفار کو دیکھ کر سود جوا یا سنما کی خواہش کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے بلبل پلیدی کھائے. اللہ اکبر یعنی گندگی کھائے. کفار سود لے کر جئیں گے مومن زکات دے کر زندہ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگو تم پر صرف یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں یعنی جو حرام کھاتے ہیں ان سے اس کا بھی ان کو عذاب یعنی حساب کتاب ہے اس کا بھی ان پر عذاب ہوگا اس کا بھی ان کو گناہ ہوگا.
المیتتا میت سے، اور میتتا موت سے بنا، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ میتت بیکار، یعنی میتہ بولیں گے تو بیکار مردے کو کہا جاتا ہے، اور میت فائدے مند کو، اسی لیے مومن مردے کو میت کہتے ہیں۔ نیز جو جسم کٹ کر مرے وہ مقتول ہے، اور جو اس کے بغیر مرے وہ میت، یا میت مردہ، اور میتت مردار ہے، یعنی میت کو میت کا استعمال ہوتا ہے مردے کے لیے، اور میتہ جب بولیں گے تو اس کو مردار۔ اصطلاح شریعت میں میتہ وہ جانور ہے جو قابل ذبح ہو مگر بغیر ذبح شرعی اس کی جان نکل جائے، یعنی ایسا جانور جو قابل ذبح ہو لیکن بغیر شرعی ذبح کرے اس کی جان نکل جائے، اس کو ہم میتہ کہیں گے۔ لہٰذا مری ہوئی مچھلی اور ٹڈی اور شکاری جانور جو تیر یا کتے سے مر جائے میتہ نہیں، یہ سب میتہ میں نہیں آتے۔ مچھلی، ٹڈی اور جو ہے شکار کا جانور جو تیر لگ کے مر جانا مثال کے طور پہ، یا شکاری کتے سے جو ہے نا اگر مر گیا تو یہ میتہ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اول دونوں تو قابل ذبح تھے ہی نہیں، اور یہ شکار ذبح شرعی سے مرا۔ اور جو جانور گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر بندوق کی گولی سے مرا، یا اوپر سے گر کر، یا کسی جانور کے سینگ یا کسی درندے سے ہلاک ہوا، یا اپنی موت مرا، وہ سب میتہ ہیں۔ اسی طرح زندہ جانور کا جو عضو کاٹ لیا گیا یا کسی کو سوا حلق کے اور جگہ زخم کر، یعنی حلق چھوڑ کے کہیں اور زخم کر کے مار دیا گیا، یا الٹی طرف سے جو ہے نا مارا گیا اور رگیں کاٹنے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی مردار ہے۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جو ہے نا الٹی یعنی پیچھے سے جو جھٹکے سے مارتے مثال کے طور پر تو وہ مردار ہو گیا، اب وہ حلال نہیں، وہ حرام ہو گیا۔ ویسے جو ہے نا اگر گلا گھونٹ کے مار دیا گیا جانور کو مثال کے طور پر، گردن توڑ کے مار دیا گیا مثال کے طور پر تو وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح الیکٹرک شاک دے کے مارا جاتا مثال کے طور پر، وہ بھی جو ہے نا حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، یعنی شریعتاً جو ہے نا وہ ذبح کے قابل جانور تھا لیکن ذبح ہوا نہیں، کیسے شرعی جیسے ذبح ہونا ہے ویسے نہیں ہوا، یعنی اللہ کے نام سے ذبح نہیں ہوا، اب وہ حلال نہیں رہا، وہ میتہ ہو گیا۔ وہ دم، یہاں دم سے بہتا ہوا خون مراد ہے، کیونکہ تلی اور کلیجی بھی اگرچہ خون ہے مگر جمے ہوئے، مگر جو بہتا ہوا خون باہر آ کر جم جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ سب چیزیں یعنی بہتے ہوئے خون کو دم کہیں، حالانکہ کلیجی اور جو ہے نا پتا جو ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر یعنی بولے کہ کھا سکتے ہیں آپ، لیکن جو بہتا ہوا خون ہے اور جو خون باہر آ کر جم جائے وہ سب جو ہے نا حرام ہے، وہ سب دم ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور حرام بعینہ ہے کہ اس کا کوئی جز کسی کام میں نہیں آ سکتا، ضرورتاً اس کے بال سے کھال سینا جائز ہے، تفسیر احمدی میں لکھا ہوا، مگر یہاں گوشت خاص طور پر اسی لیے بیان کیا گیا کہ وہی اصل مقصود ہے۔ جب گوشت ہی حرام ہو گیا تو ہڈی وغیرہ دیگر چیزیں خود بخود حرام ہو جائیں گی۔ میں جانے پورا جانور کا جانور یعنی جانور جو ہے نا اسی لیے کہتے ہیں اس کو، اسی وجہ سے جو ہے نا ہر چیز کی چیز حرام ہے۔ وما اہل به غیر اللہ، اہل حلال سے بنا جس کے لفظی معنی پہلے یا دوسری تاریخ کا چاند۔ اب اس کو سمجھنا ہے پہلے کہ جو لفظ استعمال ہوا اہل، اور اس سے بہت جو ہے نا اختلاف ہوا، اس سے بہت جو ہے نا لوگ الگ الگ معنی نکالے اور کافی جو ہے نا اس سے مسئلہ ہوا، تو اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اصل یہ بنا کس سے کہ لفظی معنی ہے دوسری یعنی پہلی اور دوسری تاریخ کا چاند، اس کا مصدر ہے احلال، یعنی چاند دیکھنا، چونکہ اس وقت شور مچتا ہے کہ چاند وہ ہے، اس مناسبت سے ہر پکارنے والے کو احلال کہہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا تو چاند دیکھنے والی کمیٹی ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے، ہلال کمیٹی بولتے ہیں، تو یہ لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوتا، اور کیونکہ چاند دیکھتا تو شور مچتا کہ بھائی دیکھو چاند دکھ گیا پہلی ہو گئی، تو اس وجہ سے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ بچے کی چیخ کو بھی اسی لیے استحلال اور احرام کو احلال کہا جاتا ہے، مگر عرف میں ذبح کرنے کے وقت کی آواز کو احلال بولا جاتا ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جو آواز آتی ہے اس کو احلال کہتے ہیں۔ وہی معنی یہاں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد اور ضحاک، قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہی معنی بیان کیے۔ عام مفسرین جیسے بیضاوی، جلالین اور خازن، لباب التعدیل، مدراک احمدی، تفسیر ابو سعید وغیرہ، اور تفسیر نہیں یعنی یہ سارے معنی جو جانور وغیرہ خدا کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، یعنی غیر خدا کے نام پر جو بھی جانور ذبح کیا جائے وہ سب حرام ہے، ساری تفسیروں میں اس کا ریفرنس مل جائے گا۔ فتح بھی یہی فرماتے ہیں، چنانچہ شامی باب الذبح میں ہے کہ ذبح کے وقت کا اعتبار ہے، یعنی ذبح کے وقت کا ہی اعتبار ہے۔ اس زمانے میں بعض مفسرین نے یہاں اہلا کے معنی مطلقاً پکارنے کیے اور کہا کہ جس جانور پر زندگی میں بھی غیر خدا کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اب بعض لوگوں نے کیا مطلب یہاں گڑبڑ شروع کی، بولے کہ بھئی جانور جو ہے زندہ تھا وقت بھی اگر کسی غیر خدا کے نام پہ اس کو بول دیا گیا تب بھی وہ حرام ہے کر کے بولنے لگے، حالانکہ جو ہے نا یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح درست نہیں ہے، اگرچہ خدا کے نام پر ذبح بھی ہو مگر تفسیراً عقلاً غلط ہے۔ تو کیا بول رہے ہیں بعضی لوگ، کیا اس کی تفسیر نکالے کہ اہلا لفظ کو استعمال کر کے بولے نہیں زندہ تھا وقت بھی اگر غیر خدا کے نام پہ پکارا گیا جانور تو بولے وہ بھی حرام۔ تو یہاں پر کیا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نقلاً اور عقلاً دونوں طریقے سے یہ غلط ہے بات۔ وہ کیسے؟ نقلاً اس لیے کہ عام مفسرین اور صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف ہے، دیکھو در منصور اور تفسیر کبیر، روح البیان وغیرہ میں سب جگہ لکھا ہوا ہے۔
تو جو ہے نا صحابہ کرام کے جو خلاف ہو جائے گی بات اگر ہم ایسا مان کے چلیں گے. اور عقلاً اس لیے کہ اس صورت میں آیت کا مقصد ہی بدل جائے گا، کیونکہ یہ مشرکین کے دور میں آئی ہے اور اب ان کی تائید کرے گی. مشرکین سمجھتے تھے کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام ہو جاتے ہیں. اس آیت نے ان کی تردید کی کہ نہیں، تم جھوٹے ہو، وہ حلال ہیں. اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہاں تم سچے ہو اور واقعی وہ حرام ہے. نیز اس صورت میں کوئی چیز حلال نہ رہے گی. اگر یہ مان کے چلتے ہیں کہ زندگی میں کسی کے نام پہ جانور بولے بھائی فلانے، بولے میرے بیٹے کا جانور ہے مثال کے طور، تو ایسا نہیں کہ ذبح اگر اللہ کے نام سے بسم اللہ بول کے ذبح کریں گے اور حرام ہو جائے گا مثال کے طور پر. تو پھر اس وقت جب آیت آئی، پورا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا حلال غذا کا، کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام سے کچھ جانور کو چھوڑ دیتے تھے اور کیا مانتے تھے کہ اب اس کو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، بولے اب یہ حرام ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے نا آیت پہلے تو نازل ہوئی کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، تم کس کے بھی نام سے جانور چھوڑو، ذبح کرتے وقت اگر غیر خدا کا نام لیا گیا تب جو ہے نا جانور حرام ہو جائے، اور اگر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا تو وہ حلال ہے. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ جیسا کچھ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اوہل لفظ کا استعمال کر کے کہ نہیں زندگی میں بھی نام پکارے تو حرام ہو جاتا، تو مثال کے طور پر پھر کوئی جانور حلال رہتا ہی نہیں، سارے جانور پھر حرام ہو جائیں گے اس مثال سے. اب دیکھو منڈی میں بھی اگر آپ خریدنے جاؤ مثال کے طور پہ، ارے کہاں سے لائے، بولے وہ فلانے جو ہے نا فلانے جگہ جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا ریاض ہے، بولے اس کے نا اچھے بکری ملتے، ریاض کا بکرا ہے وہاں سے لایا، تو تم ریاض کا بکرا بولتے بکرا حرام حرام ہو جائے گا پھر ایسا بولے تو بولے یہ غلط بات ہے. جیسا کہ مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ ریاض کا غلہ، عمر کی روٹی، بکر کے باغ کے پھل وغیرہ، کیونکہ یہاں ماں میں جانور کی قید نہیں. نیز اس صورت میں کوئی ذبیحہ بھی حلال نہ ہوگا. تو ایسے اگر سوچ کے چلیں گے، اس کا معنی اگر ایسا نکالیں گے کہ بھائی زندگی میں جانور اگر کسی کے نام سے پکار دیا، کسی کے نام سے رکھ دیا مثال کے طور پر، تو پھر وہ حرام ہی ہو جائے گا. تو ہر وہ چیز پھر حرام ہو جائے گی. کہ اکثر ہم بول دیا کرتے ہیں نا، بولے کہاں سے لائے، بولے فلانی جگہ سے لائے، فلانے کا ہے مثال کے طور پر. اب ویسے ہی جو ہے نا ریاض کی گائے، عمر کی بکری، عقیقے کا ذبح، سب ہی میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یہ سب حرام ٹھہرے. اسی لیے ان مفسرین کو دو قیدیں اپنی جیب سے نکال کر لگانی پڑے گی، ایک ماں میں جانور کی قید اور اہلہ میں تقریب کی نیت. مگر قرآن میں گھر کی قید نہیں لگ سکتی. اگر اہل کے معنی ذبیحہ ہو تو آیت بلا تکلف درست ہے. نیز اس تفسیر پر لازم آئے گا کہ ہندوؤں کے سانڈ اور کفار عرب کے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام ہو. یہ قرآن کریم اور عام مفسرین کے فرمان کے خلاف ہے. اسی لیے جو ہے نا یہ مثال سے سمجھا دی گئی کہ اب ایسا اگر ہوگا تو عقیقہ جانور بھی حرام ہو جاتا، عقیقہ کا گوشت بھی حرام ہو جاتا، کیونکہ وہ بھی تو بچے کے نام سے کاٹتے ہیں نا، بچے کے نام پہ بولتے ہیں نا ہم اس کا عقیقہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر، لیکن کاٹتے وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولیں گے. تو اسی لیے مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں، تقریباً تفسیر میں تفاسیر میں یہی ہے. صرف جو ہے نا ایک دو تفسیر میں جو ہے نا جو گڑبڑ کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گڑبڑ کر کے جو ہے نا بتائی گئی چیز کہ بھائی جو ہے نا اوہلہ میں بولے نہیں زندگی میں بھی اگر کسی کے نام سے پکار دیا تو حرام ہو جاتا ہے. رب فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا سیلت ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. جس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا حرام جاننا کفار کا فریب ہے. پھر صاف فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. جس سے معلوم ہوا کہ یہ جانور حلال ہیں، انہیں حرام جاننا شیطان کی پیروی ہے. اس آیت ما جعل اللہ کی تفسیر میں تفسیر فتح البیان اور 90 شرح مسلم میں ہے کہ کفار کے حرام جاننے سے یہ جانور حرام نہ ہوں گے. ان آیت میں ان کے اس عقیدے کی تردید ہے. حضرت سعد نے اپنی والدہ کے نام، سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے اکابر صحابی ہیں، اپنی والدہ کے نام پر کنواں کھدوایا اور فرمایا هذه لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرما کر مذبوحہ جانور کے سامنے فرمایا اللہم هذه لأمت محمد، یعنی خدایا یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی شخص مسجد میں عشاء میں 2 رکعت نفل پڑھ کر کہے هذه لأبی ہریرہ، الہی یہ نماز ابو ہریرہ کے نام کی ہے. غرض کے بہت احادیث ایصال ثواب کا ثبوت ہے جس میں کھانے وغیرہ کی نسبت دوسرے کی طرف ہوتی ہے، مگر اس آیت کی یہ تفسیر کی جائے تو ان تمام کے خلاف ہو جائے گی. تو یہ پوری مثالوں سے آپ کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا ایک بکرا ذبح کر کے بولے کہ یا اللہ میری ساری امت کے لیے میں قربانی دے دیا، سبحان اللہ، قربان جائے آقا پر. آج تو پتہ نہیں کتنے سے میری امتی ہوں گے جن کو جو ہے نا جن کے پاس جو ہے نا مال نہ ہوگا وہ بکرا قربان نہیں کر پائیں گے، تو آپ پہلے ہی سب کے لیے بکرا قربان کر چکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر اس کے معنی ہم یہ مان لیں کہ زندگی میں ہی جو ہے نا اگر کسی کے نام سے بولا جائے اور وہ جانور حرام ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزوں کو حرام کرنا پڑے گا. الحمدللہ. تفسیر احمدی میں اس آیت ما اہل بہ کی تفسیر میں ہے کہ جو گائے اولیاء کے لیے نظر کی گئی ہو، جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے، وہ حلال و طیب ہے، کیونکہ ذبح کے وقت اس پر خدا کا ہی نام لیا جاتا ہے. تفسیر احمدی میں تو یہ بھی بات آ گئی، ضرور لکھ دیے کہ بھائی اگر جو ہے نا کسی اولیاء اللہ یا کسی بزرگ کے نام سے جو ہے نا جانور آپ رکھتے ہیں، لیکن ذبح جب کریں گے تو اللہ کے نام سے کریں گے تو وہ بھی جو ہے نا طیب ہے، پاک ہے. عالمگیری باب ذبح میں ہے کہ مجوسی نے آگ کے لیے یا کافر نے بتوں کے لیے جانور
پالا اور مسلمان سے ذبح کرایا تو اس نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، وہ حلال ہے۔ غرض کہ یہ تفسیر قرآن و حدیث و اقوال مفسرین و فقہا سب ہی کے خلاف ہے، اس لیے محض باطل تفسیر اول ہی سے صحیح، یعنی محض باطل تفسیر اول ہی صحیح ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اسی جگہ بہت اینچ بیچ کے بعد یہ مان لیا کہ واقعی اس آیت سے اس جانور کی حرمت ثابت نہیں بلکہ سکوت ہے۔ بولے آخر میں ماننا پڑا کہ جو ہے نا، نہیں بولے زندگی میں اگر جانور کسی کے نام سے پکاریں گے تو بولے وہ حرام نہیں، بلکہ بس سکوت یعنی خاموشی اختیار کر لیا بس، بولے حلال حرام نہیں، بولے حرام ہٹا دیا۔ لیکن اس زمانے کے بعض جوہلا نے تو غضب کر دیا کہ ما اہلا کو بہت ہی عام کر دیا، کہنے لگے کہ روپیہ اور پیسہ، شیرینی وغیرہ جو چیز بھی خدا کے سوا کسی کی نظر کسی کے نام پر ہو حرام ہے۔ وہ ماں سے مراد جانور یا غیر جانور سبھی چیزیں لیتے ہیں، یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ جو ایسے معنی نکال دیے قرآن کے، اب دیکھیے یہ تو یہ میں شروع سے بول رہا ہوں کہ اس فریب کو سمجھنا ہے کہ قرآن پاک کے لفظ میں تو تعریف نہیں کر پائے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ تو اب مسئلہ کیسا ہے معلوم ہے، گمراہ کیسا کریں گے لوگوں کو؟ اب بولے مانوں سے گمراہ کر، بولے ایک ایک لفظ کے الٹے پلٹے معنی نکال کے نا اپنے حساب سے گھڑ کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ اگر یہاں پر جانور کی خیر بات ہو رہی شروع سے جو ہے نا حلال و حرام جانوروں کی، اب اس کو ہٹا کے جو ہے نا اسے بولتے نہیں وہ ہر چیز کے لیے آ گیا، پیسے کے لیے آ گیا، کھان پان کے لیے آ گیا، وہ سب غیر خدا پہ جو بھی ہوتا بولے سب حرام ہے۔ اصل مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا ہے، اس کو جو ہے نا ایسا گھڑ کے جو ہے نا اس کے معنی سے نکال لیتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ حضرات 11ویں کے شیرینی میلاد شریف کے کھانے کو تو اس آیت سے حرام بتاتے ہیں، مگر ہولی دیوالی کے پوری کچوری ولیمے کے کھانے کو حلال مانتے ہیں۔ فتوی رشیدیہ، یعنی اب یہ دیکھو، یہ تو ایک مذاق والی بات ہے۔ غیر قوم کے یعنی جو مثال کے طور پر ان کے عیدین پہ جو کھانے وانا پکتے بولے وہ کھا سکتے ہیں، حلال ہے وہ، اور تم میلاد وغیرہ میں جو کھانا بنا رہے بولے وہ حرام ہے۔ اس صورت میں تو غضب ہو جائے گا۔ اگر قصائی ذبح کے لیے بکریاں لے جا رہا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ سب بکریاں حضور غوث پاک کے نام کی ہیں تو سب حرام ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ہو گیا بولے ارے بھائی کوئی لے جا رہا 10 12 بکریاں اور کو ٹھہر کے بول دیا سارے بکریاں دیکھو غوث پاک کے نام کیا ہے ستانے کے لیے، تو کہ ساری بکریاں حرام ہو جائیں گی؟ نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ فمن اضطر، یہ لفظ ضرور سے بنا ہے جس کے معنی ہے تنگی، اور ضرورت بھی اسی سے ہے۔ اس کا مصدر ہے اضطرار، یعنی مجبور یا حاجت مند ہو جانا یا تنگی میں پھنس جانا۔ شرعاً اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اب جو ہے نا یہاں پہ کوئی تنگی میں پھنس گئے، جو پریشانی میں ہے، بہت برا حال ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہیں، غور کیجیے۔ ایک، بھوک یا پیاس سے جان نکل رہی ہے، کوئی حلال چیز موجود نہیں، بولے اتنے بھوکے اور اتنے پیاسے کہ مطلب جان نکل رہی ہے اور کوئی حلال چیز نہیں ہے موجود۔ کوئی شخص حرام کھانے پر، دوسری بات، کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور کر رہا ہے اور نہ کھانے پر قتل کیے ڈالتا ہے، بولے حرام کھانے کے لیے مجبور کر رہا ہے، بولے نہیں کھا تو قتل کر دے گا، یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت، سخت بیمار کو قابل طبیب نے مشورہ دیا کہ تم بجز فلاں حرام دوا کے کسی چیز سے بچ نہیں سکتے، بولے یہ حرام جو دوا ہے بولے کھانا ہی پڑے گا تم کو، بولے اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو ان تینوں صورتوں میں حرام کا استعمال منع نہیں، تو ان تینوں صورتوں میں حرام کا استعمال منع نہیں، کیونکہ جان جو ہے نا وہ اول فریضہ ہے، جان کو بچانا ہے، چاہے وہ کوئی ہلاک کر رہا ہو یا بھوک سے جان جا رہی ہو یا بیماری سے جا رہی ہو، ان تینوں صورتوں میں جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتے ہیں۔ پہلی 2 میں تو واجب ہے کہ نہ کھائیں تو گنہگار مرے گا، اللہ اکبر، یہ غور کیجئے ذرا۔ پہلی 2 صورتوں میں کہ بھوکے ہیں، جان نکل رہی اور پھر بھی حرام نہیں کھا رہے، موجود ہے حرام، مثال کے طور پر حلال نہیں ہے وہاں پہ، حرام موجود ہے اور نہیں کھا رہے، اور ان کی موت ہو گئی تو وہ گنہگار مرے گا۔ ویسے ہی کوئی جان لینے پہ یا ٹھہرا ہوا ہے، بولا کہ حرام کھانا تیری جان لے لیتا ہوں مثال کے طور پر، تو ویسا نہیں کھا کے جو ہے نا مر جا رہے، جان ان کی چلے جا رہی ہے مثال کے طور پر، تو وہ بھی گنہگار مرے۔ تو دونوں صورتوں میں واجب ہے کھا لینا اور اپنی جان بچانا۔ دوا میں جائز کیونکہ علاج کرنا ہی فرض۔ غیر باغ ولا عاد، باغی یا تو بغیون سے بنا ہے یعنی خواہش، یا بغاوا سے یعنی زیادتی، یہاں دونوں درست ہیں، یعنی لذت کا خواہش مند نہ ہو یا دوسرے بھوکے پر زیادتی نہ کرے کہ خود کھا جائے اور اسے مرنے دے، تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے۔ عادن عدون سے بنا ہے حد سے بڑھنا، یعنی حد ضرورت سے نہ بڑھے، اگر ایک لقمے سے جان بچتی ہے تو دوسرا نہ کھانا، بولے ایسے اوقات پر بھی جو ہے نا زیادتی نہیں کرنا ہے، کہ 2 لوگ ہیں بھوکے مر رہے تو جتنا اویلیبل ہے وہ دونوں کو بانٹنا ہے تاکہ دونوں کی جان بچے۔ صرف اپنی جان بچانے کے لیے پورا کھا کر اس کو چھوڑ دیے مثال کے طور پر، اس کی جان چلے گئی تو پھر وہ گنہگار۔ دوسری چیز کہ جان اگر ایک لقمے سے بچ سکتے تو ایک ہی کھا لو، دوسرا مت کھاؤ۔ جو کوئی بصورت مجبوری حرام استعمال کرتا ہے تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ضرورتیں حرام کو حلال کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ان اللہ غفور رحیم، غفورن سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھپانا۔ چھلکے کو اسی لیے غفر کہتے ہیں کہ اس سے گودا ڈھکا ہوتا ہے، رب گناہوں کو چھپانے والا ہے، اسی لیے غفار ہے، یعنی اللہ گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بولے ایسی صورتوں میں کوئی کھا لے تو بولے کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، اس کے عیبوں کو اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے گا۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بے خوف کفار کی باتوں میں نہ آؤ، ہمارے پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے حلال طیب چیزیں
مزے سے کھاؤ، تم پر ہم نے حسب ذیل چیزیں حرام فرمائی ہیں، ان سے بچنا، باقی سب کچھ کھانا۔ ایک مردار، دوسرا بہتا ہوا خون، تیسرا سور کے اجزاء، خصوصاً گوشت، اور وہ جانور جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اس میں بھی تمہارے واسطے یہ آسانی ہے کہ جو کسی مصیبت میں پھنسے کہ اس کی جان پر بن جائے تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت انہیں کھا لیں۔ ہاں، مزے کے لیے یا ضرورت سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بندوں کے لیے اس نے بہت آسانی فرما دی ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا کہ یا تو رب کا نام لیا ہی نہ گیا یا رب کے ساتھ بطریق عطف دوسرے کا نام بھی لیا گیا، وہ حرام ہے۔ جیسے بسم اللہ و محمد رسول اللہ اگر بغیر اف کے ملایا گیا تو جائز ہے مگر مکروہ۔ جیسے بسم اللہ محمد رسول اللہ اور ذبح سے پہلے یا بعد کسی کا نام لیا جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، تفسیر احمدی میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے ذبح کرے، وہاں کوئی اور نام نہ لیں۔ جو جانور عقیقے، ولیمہ، میلاد شریف، فاتحہ، بزرگانی کی نیت سے پالا جائے وہ حلال و طیب ہے، تفسیر احمدی میں لکھا ہوا ہے۔ چیزوں میں مباح ہونا اصل ہے، یعنی جس کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے، کیونکہ رب نے حرام چیزوں کا ذکر کیا نہ کہ حلال کا، کیونکہ وہ تو حلال ہی ہے، تفسیر احمدی۔ بولے حلال کی لسٹ بہت بڑی ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے حرام بتا دیے، بولے حرام جو ہے بتا دیا، اب باقی سب وہ جو ہے حلال۔ کل حرام جانور یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ کتا، بلی، گدھا وغیرہ سب حرام ہے۔ اب اس کو یہ سمجھنا ہے، یہاں پہ جو ہے نا پھر ایک مسئلہ یعنی نقطے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ عالمگیری میں اس کی پہچان کا عجیب قاعدہ بیان کیا، وہ یہ کہ جانور دو قسم کے ہیں، دریائی اور خشکی کے جانور۔ بولے جانور دو قسم کے، پانی کے اور زمین کے۔ دریائی سب حرام سوائے مچھلی کے، بولے دریا میں جو بھی جانور ہے بولے مچھلی کے علاوہ سب حرام ہے۔ خشکی والے پھر دو طرح کے ہیں، اب خشکی میں یعنی زمین پہ جو رہتے ہیں پھر وہ دو طرح کے ہیں، پرندے اور چرندے، بولے ہوا میں اڑنے والے اور زمین پہ چلنے والے، یعنی ہوائی اور زمینی پرندے۔ پھر پرندے دو قسم کے ہیں، ایک خون والے ایک بے خون۔ بغیر خون سب حرام سوائے ٹڈی کے، بولے جتنے سوکھے جانور جس کو خون نہیں ہوتا مثال کے طور پر، بولے سوائے ٹڈی کو چھوڑ کے سب حرام۔ خون والے جو نیچے سے پکڑ کر چیز کھائیں وہ حرام، باقی حلال۔ بولے جو نیچے سے پکڑ کے کھاتے چیز بولے وہ حرام، باقی حلال۔ زمینی جانور بھی دو طرح کے ہیں، خون والے اور بے خون۔ بے خون سب حرام، خون والے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اور جو کیل والے ہوئے جیسے کتا، بلی وغیرہ وہ حرام، باقی سب حلال۔ اس قاعدے سے صرف تین جانور خارج ہیں، اونٹ، گھوڑا اور طوطا۔ یعنی یہ جو پوری جو ایکسپلینیشن جو بھی دیا گیا مثال کے طور پر، اس کو یعنی بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ بولے ایک تو جو ہے دریائی اور ایک تو جو ہے نا زمینی۔ اب دریائی میں مچھلی کیٹیگری کے یعنی فش کیٹیگری کے جتنے جانور ہیں وہ سب حلال ہیں، جو فش نہیں ہے، فش کیٹیگری کے نہیں ہے بولے وہ حرام ہے۔ جیسا سیل ہو گیا مثال کے طور پہ، جیسا بہت کچھ ہوتا ہے جو مچھلی کی کیٹیگری میں نہیں آتا، پینگوین ہو گیا مثال کے طور پہ، یہ ساری چیزیں تو یہ سب جو ہے نا حرام ہوگی۔ دوسری چیز اب زمینی جو ہے پھر اس میں دو ہے، زمین پہ چلنے والی، ہوا میں اڑنے والی۔ اب پھر ہوا میں جوڑنے والی اس میں دو ہے، بولے جس کے اندر خون نہیں ہوتا، جس میں خون ہوتا۔ بولے خون نہیں ہونا مطلب وہ مثال کے طور پر اس میں یعنی بولتے ہیں نا کہ ویزیبل بلڈ نہیں ہوتا، بولے وائٹ بلڈ زیادہ ہوتا مثال کے طور پر، تو وہ سب حرام سوائے ٹڈی کے، یہ ایک بول دے گا۔ اور پرندوں میں بھی جو پرندہ جو ہے نا نیچے سے لوچ کے کھاتا جیسا چیل وغیرہ ہے بولے وہ حرام، باقی سب پرندے جو ہے نا کھا سکتے مثال کے طور پر۔ دوسری چیز اب زمین پہ بھی جو ہے نا بے خون ہے، خون والے بے خون سارے حرام، اور جو خون والے اس میں جو ہے نا کیل والے، لیکن اس میں بھی جو ہے نا پھر جو ہے نا جو یعنی اس کے جو یہ پورے جو لاجک کے جو باہر ہے وہ کون آتے ہیں؟ اونٹ جائز ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حلال جانوروں کے یہ اعضاء حرام ہیں، خون، پتا، مثانے اور نرکز کر، مادے کا فرج، دبر اور فتہ اور تلی وغیرہ حضور کو ناپسند تھے، ایسے ہی اوچڑی وغیرہ۔ بکری کا دست و سینہ زیادہ پسند تھا، یعنی سرکار کو جو ہے نا یہ سب ناپسند تھے، آپ زیادہ سینہ اور گوشت پسند کرتے تھے۔ تو حلال جانوروں کے یہ اعضاء حرام ہے، خون، اس کا خون حرام ہے، پتا حرام ہے، مثانے اور نرکز کر اور فتہ اور تلی وغیرہ یہ سب جو ہے نا سرکار کو ناپسند تھی۔ ایسے ہی اوچڑی مطلب بوٹی وغیرہ جو بولتے ہیں نا وہ سب آپ کو نہیں پسند تھی۔ بکری کا دست و سینہ زیادہ پسند تھا، بولے آپ دست بولتے نا سامنے کا، دست اور سینہ زیادہ آپ کو پسند تھا۔ اور ایک مسئلہ، تین صورتوں میں خدا کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ تین صورتوں میں خدا کے نام پر بھی ذبح جو کرتے وہ حرام۔ ایک یہ کہ ذبح کرنے والا مشرک یا مرتد یا دہریہ ہو۔ اگر ذبح کرنے والا مشرک ہے یا کافر ہے، دہریہ ہے یعنی ایمان والا نہیں ہے، تو پھر انہیں اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرا تو وہ حرام۔ اب یہاں تھوڑا کیئرفل رہنا، اگر کوئی ایسی دکان سے آپ چکن وغیرہ خرید رہے جو ہے نا غیر قوم والے چلا رہے، تو آپ کے سامنے اللہ اکبر بول کے کاٹ دے رہا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹ رہا، تب بھی وہ جانور حرام ہوگا۔ ذبح صرف مسلمان یا اہل کتاب ہی کا درست ہے، یہ قید ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کسی تھان پر بھیڑ چڑھانے کی نیت سے بسم اللہ سے ذبح کرے، یہ حرام ہے۔ رب فرماتا ہے وما ذبح علی النصیب، یعنی دوسری بات اگر مسلمان ہی ذبح کر رہا لیکن جو ہے نا کسی تھان وغیرہ پہ چڑھانے کے لیے، یعنی چڑھاتے نا بتوں پہ جو چڑھاتے مثال کے طور پر،
بولے چڑھانے کے لیے ذبح کرتا ہوں، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ کر رہا ہو وہ حرام ہے، اللہ کا نام لے کے کیوں نہ کر رہا ہو وہ حرام ہے۔ تیسرے وہ جو بادشاہ کی آمد پر لوگ اس کی تقریب وہ پرستش کے لیے قربانیاں دیں گے، اگرچہ بسم اللہ سے ذبح کریں تب بھی حرام ہے۔ اب اکثر ہوتا نا، کوئی پہلے ہوا کرتا تھا، آج کل تو ایسا نہیں ہے، بولے بادشاہ آ رہا تو نہ اس کو خوش کرنے کے لیے نہ بکرے ذبح کرتے تھے، بولے بادشاہ صحیح سلامت واپس آ گیا، بولے جنگ سے، بولے ذبح کرتے بکرے وغیرہ، بولے اس کو دکھانے کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کے نام سے بھی ذبح کرے لیکن تب بھی وہ جو ہے نا وہ ذبیحہ حرام ہے۔ تو یہ مسئلے یعنی اہمیت والے مسئلے جن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہوا کیا معلوم ہے، بعد میں فقہ میں بھی بہت زیادہ کلیریفیکیشن آتے گئے اس کے اوپر کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، بولے اس میں اور کیٹیگریز تو علماء کرام کیا کرے، بیٹھ کے پورا قیاس کرے، بولے کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ چیزیں جائز ہے، بولے ایسے کر کے جو ہے نا بتاتے گئے پھر، اور اس کو کلاسیفائی کرتے گئے، فقہ میں وہ چیزیں مل جاتی۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، انما حصر کے لیے ہے تو چاہیے کہ سوا ان چار جانوروں کے اور کوئی حرام نہ ہو حلال، حالانکہ خود قرآن کریم نے دوسری آیت میں اور بھی جانور جیسے گر کے مرنے والا درندے کا کھایا ہوا وغیرہ کو حرام کیا، اور حدیث نے تو بے شمار جانوروں سے ممانعت فرما دی، ان میں مطابقت کیوں کر ہوئی؟ یہ پہلا سوال ہو، اس کا جواب سنیے۔ اس آیت کے تمام جانور یہاں میتہ میں داخل ہیں، اور انما یا تو فقط اس وقت کے لیے تھا، دیگر چیزیں بعد میں حرام ہوئیں، یا بلا واسطہ حرمت کے لیے، یعنی رب نے تو یہی چیزیں حرام فرمائی، باقی اس کے رسول نے حرام کی، اسی لیے ارشاد ہوا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی وہ رسول ان پر خبیث چیزیں حرام فرماتے ہیں۔ یعنی یہ آیت آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میرا رسول بھی جو ہے نا تم کو بتائے گا کہ کیا حرام ہے، اس لیے جو الابریٹ لسٹ جو ہے نا بعد میں حدیث مبارکہ میں سرکار اس کی وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے دینی اہم چیزیں جیسے نماز، زکوٰۃ، حرام حلال وغیرہ میں بہت اختصار بلکہ نہایت اجمال فرمایا، تاکہ مسلمان قرآن پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو جائیں بلکہ ہر قدم پر ان کے محتاج رہیں۔ دیکھو حرام چیزیں جن کے بیان پر دین و دنیا کا نظام قائم ہے کل چار بیان کی، اور لاکھوں حرام چیزیں حضور نے بتائیں، پھر ان چار میں بھی ایسا اجمال رکھا کہ بغیر حضور کے بتائے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتے، حتیٰ کہ سور کا صرف گوشت حرام کیا، چربی، کلیجی، گردے وغیرہ حضور علیہ السلام نے حرام فرمائی۔ دنیا میں بھی کوئی شخص اہل قرآن ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا، حدیث ماننے پر ایسا مجبور ہوگا جیسے کھانا کھانے والے کو پانی کی حاجت مند ہوتا ہے۔ یعنی مثال ایسی ہے کہ صرف اہل قرآن میں کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، امپاسبل ہے، کیونکہ یہاں پہ سمرائز انسٹرکشن ہے، یہ بولتا نا پورا ایک یعنی اجماع کر کے بتا دیا، لیکن اس کی پھر اس کا کلاسیفیکیشن، اس کو جو خلاصہ ہوا وہ سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ یا حضر کفار کے لحاظ سے ہے کہ اے مشرکو، تم نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کو حرام مان لیے، حالانکہ رب نے انہیں حرام نہ فرمایا بلکہ صرف انہیں جو میتہ میں ہیں ان کو فرمایا۔ اور ایک سوال عجیب لطف ہے کہ خدا کا مارا ہوا جانور تو حرام ہو یعنی مردار، اور انسان کا مارا ہوا یعنی ذبح حلال۔ دیکھو کیسا سوال ہے، وہ یعنی جو جانور خود سے مر گیا بولے وہ حرام، جو جانور اوپر سے گر کے مر گیا بولے وہ حرام، جو جانور جو ہے نا کوئی دوسرے جانور کو کاٹ دیا اور وہ مر گیا بولے وہ حرام، لیکن انسان چھری لے کے جو ہے نا اس کو ذبح کر رہا بولے وہ حلال۔ یہ کیسا؟ تو مطلب کیا ہو، بولے پہلے تو خدا مار رہا نا، نارمل اس کی موت آ رہی تو خدا مار رہا، بولے وہ حرام کر دیا، بولے اور انسان جو مار رہا بولے وہ حلال، بولے یہ کیسا سوال؟ دیکھو اس کا جواب سنیے۔ ہر جانور خدا کا ہی مارا ہوا ہے، موت اور زندگی اس کے قبضے میں ہے۔ ارے بھائی چاہے وہ خود سے مر رہا ہے، انسان کاٹ کے مر رہا ہے، موت تو اللہ ہی دے رہا نا، اس کے قبضے میں ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ جس کا گندا خون خدا کے نام پر نکال دیا جائے وہ حلال ہے، باقی حرام ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کا گندا خون جو ہے نا خدا کے نام پر نکال دیا گیا، بہا دیا گیا، تب وہ حلال ہو گیا ورنہ وہ حرام ہے۔ اور ایک سوال، خدا نے مفید جانور بلا وجہ کیوں ذبح کر دیے، ان کا قصور کیا تھا؟ اب دیکھو کیا بولتے ہیں، اکثر آج کے زمانے میں بہت مل جاتے، بولے بیچارے جانور، بولے صورتہ ڈال دیتے، بولے بکروں کی اس کی ڈال کے، دیکھو بیچارے کیسے جانور ہے، بولے بیچارے جانور جو کام بھی کرتے تھے بولے ان کو کیوں کاٹ دیے۔ ہر ادنا آلہ پر قربان ہوتا ہے، اور ایک کی موت دوسرے کا ذریعہ زندگی ہے، ترکاریوں وغیرہ سب میں جان ہے، تم انہیں کاٹ کر کیوں کھا جاتے ہو؟ نیز جانوروں کی کھال کے جوتے کیوں پہنتے ہو؟ ہوا میں سدھا باریک کیڑے ہیں جنہیں تم سانس لے کر مار ڈالتے ہو، تم نے پیدا ہو کر اپنی ماں کا خون بھی پیا، دودھ بھی پیا، اگر جوتیاں قتل جاندار بری چیز ہیں تو مہربانی کر کے سانس لینا اور پانی پینا چھوڑ دو تاکہ جلدی یعنی سیدھے ہو جاؤ، دنیا تم سے پاک ہو۔ یعنی اب مثال کیسی ہے، اس سے تم جانور کی بات کر رہے، ایسے ہزاروں مائکرو آرگینزم جو آنکھوں کو نظر نہیں آتے، تم سانس لے رہے ہو تمہاری سانس سے مر جا رہے، تم پانی پیتے پانی میں پتہ نہیں کتنے ایسے جانور ہیں بولے وہ سب جو ہے نا مر جا رہے ہیں مثال کے طور پر۔ اور ترکاریاں بھی تم سمجھ رہے مردہ زندہ ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، جب تک ترو تازہ ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جو بہت پیاری بات وہ بولی گئی وہ کیا ہے کہ ادنا آلے پہ قربان ہوتا، یعنی جو چھوٹا ہے وہ آلہ پہ، اس سے اونچے پہ قربان ہوتا۔ اسی کو ہم کیا بولتے ہیں، فوڈ سائیکل بولتے ہیں نا سائنس میں،
بولے فوڈ سائیکل ہوتی ہے پوری، بولے چھوٹا بڑے کو، بڑا اس سے بڑا، اس سے بڑے کو، اس سے بڑا اس سے بڑے کو، تو چھوٹا کبھی بھی بڑے پہ قربان ہوتا. تو اب سارے جو ہے نا انسان سے چھوٹے ہوئے سب انسان پہ قربان. اور انسان کس پہ قربان ہونا؟ بولے اپنے اعلیٰ پہ قربان ہونا. میرا اعلیٰ کون ہے؟ بولے وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کے رسول، وہ اعلیٰ ہے، میں ان پہ قربان. سبحان اللہ سبحان. تو اور ایک سوال تو چاہیے کہ سارے جانور کھایا کرو کیونکہ سب خدا کی مخلوق ہے، بعض پر مہربانی کیوں کرتے ہو؟ اور ایک سوال ہوا، بولے بعض کو حرام بول کے کیوں چھوڑ لو؟ بولے سب کھاؤ نا. اب بولے ساری عورتیں اللہ کی مخلوق ہے، پھر بیوی کا کام اپنی ماں بہن سے کیوں نہیں لیتے؟ یہ فرق کیسا؟ رب کی مخلوق خالق کی اجازت پر خرچ کی جائے گی. بری غذا کا اثر کھانے والے کے اخلاق پر پڑتا ہے، اس لیے وہ حرام کی گئی. مثلا سور بے غیرت جانور ہے. اب سور کو کیوں حرام کرے بھائی؟ اس کی وجہ ہے، اس کا کانسیپٹ ہے. سور جو ہے نا بے غیرت جانور ہے کہ اپنی مادہ یعنی اپنی جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے نر خود تلاش کرتا ہے. دیکھ لو سور خور قومیں جیسا کہ عیسائی وغیرہ کیسے بے غیرت ہے. اسی طرح جو ہے نا بعض جانور کے گوشت تندرستی بگاڑنے والے ہیں، انہیں بھی شریعت نے حرام فرمایا. بھائی دو چیزوں سے کوئی چیز سے آپ کو روکا گیا، اس کو سمجھیے. پہلی چیز کیا ہے کہ جانور کی مثال جیسے دی گئی، بولے بے غیرت جانور ہے. بولے وہ ایسا جانور ہے جو اپنی مادہ کے لیے لڑتا نہیں، بولے خود دوسرے مرد کو یعنی دوسری جو ہے نا مرد کو لے کے آتا ہے اس کی عورت کے. اسی وجہ سے جو لوگ اس کو زیادہ کھاتے ان کے اندر بھی وہ صفتیں آ جاتی، وہ بھی بے حیا ہو جاتی. ویسے ہی جو ہے نا کئی ایسے جانور ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کو بھی جو ہے نا شریعت نے حرام کیا. اور ایک اعتراض، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں اس جگہ فرمایا کہ اہلا کے معنی مطلق پکارنا ہے، اس سے زبا مراد لینا خلاف لغت ہے، لہٰذا اولیاء کے نام پر پالے ہوئے جانور بھی حرام ہونے چاہیے. یہ سوال ہوا. جواب سنیے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سخت غلطی کر گئے. اہلا کے عرفی معنی بوقت زبا کی آواز دینا ہے، یہی مراد ہے. جیسے صلاح کے لغوی معنی مطلق دعا ہے، مگر عرفی معنی نماز، اور یہی معنی اقیم الصلاح میں مراد. شاہ صاحب کی وجہ سے قرآنی آیت اور اقوال صحابہ کرام کے مخالفت نہیں کی جا سکتی. ملا احمد جون نے تفسیر احمدی میں اس کے جواز کی تصریح بھی فرما دی، وہ شاہ صاحب سے اعلیٰ اور افضل ہے. یعنی اب کیا مثال دی جا رہی ہے کہ اب جو معنی اہلا کے جو معنی ڈائریکٹ لے کے جو ہے نا تفسیر عزیزی میں بولے لکھ دیے کہ بولے ہر وہ چیز جو ہے نا جو غیر خدا کے نام سے پکاری جائے بولے وہ حرام، مثال کے طور پر. لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ جیسا آپ صلاح بول دیے، صلاح اصل میں بولتے کس کو بولے معلوم؟ دعا کو بولتے ہیں، درود کو بھی بول سکتے ہیں صلاح، لیکن نماز کے لیے بھی اس کے معنی لیے جاتے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا اصل اس کے معنی ہیں کہ زباح کے وقت کی آواز. اور ایک اعتراض، حدیث شریف میں ہے کہ حرام میں شفا نہیں، پھر تم من ذتر میں حرام دوائیں کیوں داخل ہیں؟ تم حرام دوائیں کیوں داخل کی؟ جواب، حکیم حاذق کے فرمانے پر حرام چیز حرام ہی نہیں رہتی بلکہ حلال بن جاتی ہے. حلال میں شفا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارینا والوں کو علاج کے لیے اونٹ کے پیشاب پینے کا حکم دیا. جب حلال دوا ممکن ہو تو حرام میں شفا نہیں، کیونکہ اب وہ حرام ہے. بولے جب حلال دوا موجود ہے جس سے شفا مل سکتی تب حرام دوا حرام، لیکن حلال دوا ہے ہی نہیں، اس کی حرام دوا ہی آپ کو لینا پڑے گا مثال کے طور پر، تب جو ہے نا وہ حرام دوا بھی حلال ہو جائے. ویسے جو ہے نا ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارینا والے لوگ تھے جن کی طبیعت خراب تھی، تو بولے ان کا پیشاب پی لو جا کے، بولے اس سے تو کوئی شفا مل جائے. اب اور ایک یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. مردہ جانور یعنی ایسا جانور جواز جو خود مر جائے یا ہلاک کیا گیا ہو لیکن اسے شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو. اسی طرح اگر زندہ جانور، یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے، اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار ہی شمار ہوگا. جانور پورا زندہ ہے لیکن سمجھو اس کا ہاتھ کٹ کے گر گیا، وہ جانور زندہ ہے، اس کی مرم پٹی کرے اور ہاتھ جو اس کا گر گیا، بولے اس کو کھا لیں گے تل کے، بولے گوشی ہے، بولے وہ حرام ہے نہیں کھا سکتے، مردار ہی شمار ہوگا. دو جاندار ایسے ہیں جو حدیث کی روح سے ذبح کرنے کے بغیر بھی جائز ہیں، ایک مچھلی دوسرا ٹڈی. بولے مچھلی کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، ٹڈی کو ذبح نہیں کرنا پڑتا حدیث کے بولے یہ کھا سکتے. صوفی کرام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ شرعن یا ظاہری چیزیں حرام ہیں ایسے ہی طریقت میں باطنی خباثت بھی حرام ہے. اب صوفی کرام جو ہے نا تھوڑا اس کا باطنی نقطے کی طرف لے کے آتے ہیں شاید. وہ یہ ہے کہ شریعت میں جیسے غذا جس کا دار و مدار آپ کا جسم ہے، بولے روحانیت میں ویسے آپ کا دار و مدار کس پر ہے؟ بولے ذہنی، بولے آپ کے خیالات. تو بولے اگر ذہن میں جو ہے نا خبائث یعنی غلیظ خیالات ہوں گے تو وہ جو ہے نا حرام ہے. چنانچہ دنیا مردار ہے، جیسا کہ روایت میں آیا کہ دنیا مردار، اس کے طالب کتے، طالب مولا پر اس سے بچنا لازم ہے. تو دنیا بھی جو ہے نا مردار کی طرح ہے، اور جو دنیا کے طلبگار ہوتے وہ انسان ہے، بولے وہ کتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا کے لیے مت مرو، وہ مردار ہی ہے. جس طرح مردار حرام ہے صوفی کرام فرماتے ہیں ویسے دنیا حرام، اور اس سے بچنا طالب مولا یعنی جو رب کا طالب ہے، بولے اس سے اس کو بچنا ہے. شیطانی خواہش دم یعنی خون ہے. ابھی پڑھے نا دم کی تعریف ہم پڑھے، دم کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہتا خون. بولے شیطانی خواہشات جو ہے وہ دم ہے یعنی خون ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دورہ کرتا ہے. بولے تمہارے جسم میں انسان خون کی طرح دورہ کرتا ہے. نفس خنزیر اور اس کے برے عقیدے، اس خنزیر کا گوشت
کیونکہ یہ مثل صور کے حریث اور اس کا ظاہر و باطن قصص ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولے نفس جو ہے نا خنزیر کی طرح ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا گندگی کی طرف مائل کرتا، ہمیشہ برائی کی طرف تم کو کھینچتا، بے حیائی کی طرف تم کو کھینچتا، جس طرح خنزیر کا گوشت بے حیائی پیدا کرتا اسی طرح نفس بھی جو ہے نا بے حیائی پیدا کرتا۔ ریا والی عبادات، بولے دکھاوے والی عبادات لو، ما اہلا بھی غیر اللہ ہیں کہ یہ غیر خدا کی نیت سے کی گئیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دکھاوے والی نماز، نیت دکھاوے والی عبادت، ریا والی یعنی انا والی عبادت، یہ سب یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے نا بولے بہت پاک و صاف بتانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے نا بہت بڑا ولی بتانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا صوفی بتانے کے لیے جو بھی عبادت کی جائے وہ سب غیر خدا کی عبادت ہے، وہ تم اس کے لیے کر دیو۔ مردان خدا پر یہ سب چیزیں حرام۔ اگر نفسانی یا شرعی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کچھ دنیا حاصل کی جائے یا غیر خدا سے تعلقات رکھے جائیں، بشرطے کہ حرص دنیا اور خلت حرام سے خالی ہو اور حد قناعت سے آگے نہ بڑھیں تو گناہ نہیں۔ بولے جس طرح کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو حرام کھانا جائز ہے، بولے اسی طرح بولے اپنے آپ کو بقا رکھنے کے لیے تاکہ جو ہے نا عبادت کر سکیں، اللہ تک پہنچ سکیں، اس کے لیے جو ہے نا دنیا بھی تھوڑی بہت حاصل کر لینا، دنیاوی تعلقات بھی جو ہے نا مینٹین کرنا مثال کے طور پر، اور اس میں زیادتی نہیں کرنا، اس میں حرص زیادہ نہیں کرنا، تو بولے وہ جائز ہے، بولے اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب کو دین بنا دے، مگر ان مذکورہ شرائط کی پابندی لازم ہے۔ بولے اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ سب بھی دین بنا سکتا، جیسا ہم پڑھے بولے حلال رزق کھانا ضروری ہے، تو تم حلال رزق کھانے کے لیے حلال روزی کمانے نکلے تو بولے وہ بھی عبادت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت، حالانکہ دنیا ہے لیکن عبادت بنا دی اللہ تعالیٰ، اس کو دین بنا دیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ لفظ غیر بمانے سوا بھی آتا ہے، بمانے اجنبی بھی اور بمانے دشمن بھی، جیسے مسجد مکہ معظمہ، مدینہ پاک، کعبہ معظمہ کی زمین رب کی خاص اپنی ہے، بازار وغیرہ کی زمین گویا اجنبی بت خانہ کوڑی وغیرہ کی زمین گویا دشمنی والی۔ بازار جو ہے نا، بازار کی زمین بولے اجنبی، بولے مسجدوں کی زمینیں، خانقاہوں کی زمین بولے یہ اپنی ہے، بولے بازار کی زینت، بازار کی زمینیں وغیرہ یہ سب جو ہے نا بولے یہ جو ہے نا اپنی نہیں ہے، بولے غیر کی ہے، اور بولے جو یعنی بت خانے وغیرہ کی زمینیں وغیرہ ہے تو بولے دشمنی والی ہے۔ ایسے ہی بعض بندے اللہ کے اپنے ہیں، بولے ایسے ہی بعض بندے اللہ کے اپنے ہیں، جیسے انبیاء و اولیاء، بعض رب سے اجنبی ہیں جیسے عام غافل لوگ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو رب سے غافل ہیں، جو یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا یعنی غفلت میں ڈال کے رکھا ہے، بولے وہ رب سے جو ہے نا اجنبی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض رب کے دشمن ہیں جیسے کفار، بت، ابلیس وغیرہ۔ رب فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان، جیسا ہر چیز دشمنان خدا کی طرف کوئی چیز منسوب ہو کر ناقص ہو جاتی ہے، ایسے ہی محبوبان خدا کی طرف نسبت سے درجے میں بڑھ جاتی ہیں۔ بولے اسی لیے جو ہے نا جو اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ کے خاص ہو گئے، بولے ان سے نسبت جڑ گئی تو ہم بھی خاص ہو گئے۔ دیکھو یعنی گنگا کا پانی مردود ہے، آب زمزم محبوب ہے۔ خیال رہے کہ جان رکھنا بڑی عبادت ہے اور ساری عبادت اسی پر موقوف ہے، لہٰذا جب جان کا مقابلہ احکام سے ہوگا تو احکام نرم کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ مردار کھانا بھی درست ہوگا، مگر جب مقابلہ ایمان سے ہو تو جان قربان کر دی جائے گی، کیونکہ ایمان جان سے اعلیٰ ہے۔ ایمان جو ہے نا جان سے اعلیٰ ہے، کہ جان فانی ہے ایمان باقی، اور ہمیشہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے۔ جمادات نباتات پر قربان، کھیتی کے لیے زمین کو درہم برہم کر دیا جاتا ہے، نباتات یعنی پتھر زمین وغیرہ جو ہے نا یہ جھاڑوں پر قربان، بولے جھاڑوں کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے زمین وغیرہ کو کھود کے پھاڑ دیا جاتا ہے، اور نباتات حیوانات پر نثار، اور جھاڑ وغیرہ جو ہے نا پورے حیوانات پر نثار، بولے ان کے پتے وغیرہ کھا کے پھل کھا کے تو جو ہے نباتات پل رہے ہیں۔ جانور انسان پر قربان، تو چاہیے کہ انسان بھی اپنے اعلیٰ پر قربان ہو، انسان بھی اپنے اعلیٰ پر قربان ہو۔ صدیق اکبر نے حضور کی نیند پر جان قربان کر دی کہ سانپ کاٹتا رہا مگر جنبش نہ کی، اس میں ایسی قربانی کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ، بولے آپ یعنی جو ایک سوراخ جو بچ گیا تھا، سارے یعنی جب مدینہ منورہ ہجرت کر جب غار میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سارے اپنا کرتا پھاڑ کے، رومال پھاڑ کے جو ہے نا ہر سوراخ کو بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ بچ گیا تو وہاں اپنا پیر لگا دیا، اور وہاں سے سانپ باہر نکلنا چاہ رہا تھا، اور بار بار آپ کو ڈستا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، آپ کو نیند لگ گئی تھی، آپ بالکل جو ہے نا جنبش نہ کی، حرکت نہیں کی، جان دینے تیار ہو گئے، بولے اس کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.